اب سننا، اور اس میں خاص کر کے نمبر 1 پر ہماری ماں بہنیں ماشاءاللہ کیا کرے گا معلوم؟ اور سیدھا ماں بہنیں فون کرنا شروع کرے گیا. چلو ایک عورت نے فون کیا دوسری عورت کو، اور سوال کیا ہوگا معلوم؟ پہلا سوال، روزہ رکھا؟ میں نے روزہ رکھا. اللہ فرمائیں گے نہیں روزہ رکھا، کیونکہ تو نے روزہ رکھا تھا، مگر یاد کر تو نے جھوٹ بھی تو بولا تھا، تو نے غیبت بھی کی تھی. اسی وقت میں نے تیرے روزے کو کینسل کر دیا. پوری دنیا سمجھی کہ تو نے روزہ رکھا، اللہ کے دربار میں تو روزے دار نہیں تھا. اللہ 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 کیونکہ رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ نور بھائی سب تہجد، پورا وریاؤ تہجد، کیونکہ سحری کرنا ہے تو تہجد تو پڑھے گا. تہجد سے محبت ہوتی تو آج بھی پڑھا ہوتا، کل بھی پڑھا ہوتا، لیکن رمضان میں بولے انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھیں گے نا، تہجد پڑھیں گے. اور تہجد، تہجد کوئی معمولی نماز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ہم پر نمازیں کتنی فرض ہوئی؟ ہمارے نبی پر کتنی ہوئی؟ 6. ایک روایت میں ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض ہوئی. یہ 5 کے ساتھ کون سی نماز؟ اور اللہ نے فرمایا پڑھو نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پر تہجد کی نماز کو فرض کیا. خیر چلو ہم لوگ الحمدللہ بولو رمضان میں تہجد. اچھا وہ ہوگا کیا معلوم؟ تہجد، سحری، فجر کی نماز، سو گیا. اب ہر ایک کا ایک روٹین ہے، کوئی 9 بجے اٹھتا ہے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے اٹھتا ہے. اٹھنے کے ساتھ اب پہلا کام کیا؟ کیونکہ بریک فاسٹ تو ہے نہیں، ناشتہ تو کرنا نہیں ہے، چائے تو پینا نہیں ہے، سگریٹ تو پینا نہیں ہے، تو پہلا کام کیا؟ موبائل. وہ چارج میں رکھا ہوگا نا، لے گا اور سب سے پہلا رمضان میں انگلی کرے گا. کسی کا فون آیا، کسی کا میسج آیا، کسی کا کچھ آیا، نہیں آیا ہوگا تو خود بیٹھ کے کرے گا. اب سننا، اور اس میں خاص کر کے نمبر 1 پر ہماری ماں بہنیں ماشاءاللہ کیا کرے گا معلوم؟ اور سیدھا ماں بہنیں فون کرنا شروع کرے گیا. چلو ایک عورت نے فون کیا دوسری عورت کو، اور سوال کیا ہوگا معلوم؟ پہلا سوال، روزہ رکھا؟ ابھی کوئی سوال نہیں. رمضان مہینہ ہے تو روزہ رکھیں گے. اللہ نے فرمایا جب رمضان آئے تو روزہ رکھنے کا. اوپر والے نے کہہ دیا پڑھو فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنے کا. اب ہماری ایک بہن دوسری بہن کو روزہ رکھا، کہاں سحری میں کیا کھائے؟ نہیں، کیوں تیرا باپ کھلانے والا تھا. اچھا پھر افطاری میں کیا بنے گا؟ چلو یہاں تک بات صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے بھائی. روزہ رکھا نہیں رکھا، بیمار ہے تندرست ہے، اور سحری میں کیا بنا اور افطار میں کیا بنے گا. لیکن تھوڑی دیر میں بات شروع ہوگی، یہ پہلی بہن نہیں ہوں خبر، 3 منٹ سیدھی بات کریں گے. اس کے بعد میں جو چلا 15 منٹ تک کا فون چلا کسی اور ولیاؤ کی بہن کے بارے میں، چلی بات چلی بات چلی بات چلی. ارے اس کا موبائل کا بٹن سوئچ آف ہوئے بند ہوئے اس سے پہلے اللہ نے روزے کے بٹن کو بند کر دیا. اب یہ بھوکا پیاسا، وہ ہماری بہن بھوکی پیاسی، اور کہتے ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی 10 منٹ باقی ہے، ابھی 15 منٹ باقی ہے. اوپر سے اللہ کہتا ہوگا کھا لے. دنیا والوں کی نظر میں تیرا روزہ ہے، مدینے والے کی نظر میں تو نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندے کو بلائیں گے، کچھ بندیوں کو بلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تمہیں رمضان کا مہینہ ملا، اما صمت یا عبدی، آپ نے روزہ نہیں رکھا. تو کہے گا اللہ میں نے رکھا. وہ وریا والا کہے گا اللہ میں نے اللہ کہے گا نہیں رکھا نہیں. وہ کہے گا اللہ 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 تیری قسم اللہ میں نے روزہ رکھا. اللہ کہیں گے تو نے روزہ نہیں رکھا. وہ کہے گا اللہ میرے وریا والوں کو پوچھ لو، میرے اڑوس پڑوس کو پوچھ لو، میرے بیوی بچوں کو پوچھ لو، میں نے روزہ رکھا. اللہ فرمائیں گے نہیں روزہ رکھا، کیونکہ تو نے روزہ رکھا تھا، مگر یاد کر تو نے جھوٹ بھی تو بولا تھا، تو نے غیبت بھی کی تھی. اسی وقت میں نے تیرے روزے کو کینسل کر دیا. پوری دنیا سمجھی کہ تو نے روزہ رکھا، اللہ کے دربار میں تو روزے دار نہیں تھا. اس لیے اب ارادہ کرو، آ رہا ہے رمضان، اور صندوق پھر کھلے گا. وریاؤں کا نام جانا ہے انشاءاللہ. 2 باتوں سے بچو گے. نمبر 1 پیٹھ پیچھے برائی. اور جو پیٹھ پیچھے برائی کرے گا اور پھر کیا کہے گا معلوم؟ آؤں تنج کہوں کونے کہتو نہیں.
اچھا کہ منے کہن کے اونلی انفارمیشن تارا کان سودی آواز پہنچی جائے. کیا ہے میرے پیارو, یعنی حرام کرنے کا اور اس کو حلال بنانے کی کوشش کرنے کا. جو حرام ہے وہ حرام ہے. آپ کو معلوم ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, نور بھائی کن کا زمانہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, اور بارش نہیں ہو رہی. بولو بارش نہیں ہو رہی, بالکل نہیں ہو رہی بارش, بالکل بارش نہیں ہو رہی, اور بچے مر رہے, جانور مر گئے, بچے مرنے والے, عورتیں بلبلا رہی ہے, اور پورا مجمع پریشان ہے. اور سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے, سب کہتے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ آپ نبی ہے, اللہ سے کہو نا پانی برسائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر گئے, جاتے تھے نا پہاڑ پر, اور کس سے بات کرتے تھے؟ کھلا پڑھو نا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ پہاڑ پر آئے اور بولو کس سے باتیں کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ نہیں, پانی نہیں آ رہا, کیا وجہ؟ اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو, جتنی تمہاری قوم ہے سب کو یہاں پہاڑ کے پاس جمع کر دو. سب جمع ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب جمع ہو گئے, اب تو پانی برسا دے, تو نے کہا تھا سب جمع ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا سب جمع ہوں گے تو پانی دوں گا. اب یہ جو سب بیٹھے ہیں نا, سب آئے ہیں نا, کھڑے ہیں, ان میں ایک ایسا نالائق ہے جو 40 سال سے گناہ کرتا ہے, ایک دن بھی اس نے گناہ چھوڑا نہیں ہے, ایک دن بھی نہیں, 40 سال 40 ایئرز سے وہ گناہ کرتا ہے. اے موسیٰ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کرو کون ہے وہ. جیسے وہ باہر نکلے تم سب مل کے اس کو مار ڈالو, وہ مرے گا, آسمان سے پانی آ جائے گا. بولو آسمان سے پانی آ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے, پہاڑ پر کھڑے ہو گئے, کہا بھائی یہ اللہ کی طرف سے خبر آئی ہے, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں. یہ پورا مجمع جو ہے اس میں کوئی ایک ہے جو 40 سال سے روزانہ گناہ کرتا ہے. اور حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے جب تک وہ باہر نہیں آئے گا اور ہم اس کو نہیں ماریں گے, وہاں تک اوپر والا پانی نہیں برسائے گا, ہم سب مر جائیں گے, مگر اس ایک کا نکلنا ضروری ہے ورنہ ہم سب کی موت ہے. اب وہ جو گنہگار تھا نا, جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا, وہ تھا بیچ میں, اس نے اپنے چہرے پر ایسے کپڑا رکھ دیا اور کہا اللہ آج تو میرا راز کھول دے گا, اللہ آج میرے سارے گناہ کھل جائیں گے, اللہ مجھے سب بہت ماریں گے, اللہ مجھے سب بہت ماریں گے اللہ. اور چہرے پر کپڑا کیوں رکھا کہ اللہ اب تو تجھ کو میرے, حالانکہ اللہ تو کپڑا ہو تو بھی دیکھے, کپڑا نہ ہو تو بھی دیکھے, لیکن وہ بیچارہ کہتا اللہ میرے چہرے پر کپڑا اس لیے رکھا کہ تو مجھے دیکھنا نہیں, کیونکہ تو مجھے دیکھے گا تو تجھے غصہ اور آئے گا, اس لیے اللہ بس مجھے معاف کر دے نا, اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف. یہ کہہ کر اس نے زار و قطار رونا شروع کیا, یہاں رونا شروع کیا, وہاں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. اب آسمان سے موسلا دھار پانی برسا, سب بھول گئے کہ کیا تھا, بس سب لوگ پانی آ گیا, اللہ کی رحمت آ گئی, سب چلے گئے. بولو وہ گنہگار بھی سب چلے گئے تو وہ گنہگار بھی چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر, اللہ وہ تو نکلا ہی نہیں باہر اور آپ نے پانی برسا دیا, اللہ یہ تو جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا موسیٰ, اے موسیٰ اس نے اپنی طاقت کا کام کیا, میں نے اپنی قدرت کا کام کیا. اس کی طاقت تھی آنکھوں سے پانی بہانا, میری قدرت تھی آسمان سے پانی بہانا. اس نے اپنی طاقت کا کام کر لیا, وہ بہت رویا میرے سامنے, اس نے وعدہ کر لیا کہ اب گناہ نہیں کروں گا, اس نے توبہ کر لیا. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کوئی توبہ کر لے سمجھ لو اس نے گناہ کیا ہی نہیں, بس وہ میں نے اس کو معاف کر دیا. اس نے اپنی طاقت کا پانی آنکھوں سے بہا دیا, میں نے قدرت کا پانی آسمانوں سے بہا دیا, اور میں نے اس کو معاف کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کہاں ہے, اللہ نے فرمایا سب چلے گئے, وہ بھی چلا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سننا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے اس کا ایڈریس تو بتاؤ, اس کا نام تو بتاؤ. پیٹھ پیچھے بات ہو رہی ہے نا, ارے پیٹھ پیچھے بات ہو رہی نا, اللہ مجھے اس کا ایڈریس تو بتاؤ, پتہ تو چلے کون تھا جو 40 سال سے پاپ کرتا تھا, 40 سال سے گناہ کرتا تھا. اللہ نے کیا پیارا جواب دیا, موسیٰ نام پوچھ رہے ہو, ایڈریس پوچھ رہے ہو, ارے جب وہ گناہ کرتا تھا تب میں نے اس کا نام کسی کو نہیں بتایا, اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا, میں نام کیوں بتاؤں گا. بھائی جب وہ گناہ کرتا تھا تب میں نے غیبت نہیں کی, آسان الفاظ میں جب وہ گناہ کر رہا تھا تب میں نے اس کا گناہ کسی کو نہیں بتایا, اب تو توبہ کر کے میرا
کیا پیٹھ پیچھے رہ کر میں اس کی برائی کروں گا؟ اللہ نے فرمایا یہ غیبت مجھے بالکل پسند نہیں۔ جب اپنے لیے پسند نہیں تو امت غیبت کرے یہ مجھے کہاں سے پسند ہوگا؟ اور ہم لوگوں کے اندر سب سے خراب عادت جو ہے وہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ تو بس میرے کو شروع